الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل من يؤذي المؤمن ومصيبة له وأجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ زندگی کے اندر کن چیزوں سے سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. اس کے چند اصول بیان کیے جا رہے تھے. وقت کی قلت کی وجہ سے چند آخری اصول جو تھے وہ قلت کی وجہ سے مختصر کر دیے گئے، لیکن بعد میں کچھ حضرات کی خواہش تھی کہ ان پر تھوڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے. ان میں ایک اصول کہ زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جائے، مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ ہے دعا. دعا ایک ایسی عبادت ہے جسے ہم نے صرف مخصوص کر لیا ہے. مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت اس کو اپناتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے. اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت چھین لی جائے، تب یاد آتی ہے. اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. ہم نے اس دعا کو صرف مصیبت ٹلنے کا ایک ذریعہ مان لیا ہے کہ اس دعا سے مصیبت دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے. در حقیقت یہ دعا ایک مستقل عبادت ہے. دعا کو عبادت کا مغز بتایا گیا ہے اور بار بار دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. مصیبت آئے یا نہ آئے، پریشانی آئے یا نہ آئے، جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، روز کا معمول بناؤ کہ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے فریاد کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اس کے سامنے رکھنا، اس سے عافیت والی زندگی مانگنا، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی مانگنا. دعا کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم دعا سے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی بھی سنواریں. اور دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، فریاد کرے اور اس کی دعا قبول ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو جو تم دعا مانگتے ہو اللہ فوراً وہ دعا قبول کر کے تمہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے.
صحت مانگی اللہ نے عطا کر دی، دولت مانگی اللہ نے عطا کر دی، گھر مانگا اللہ نے عطا کر دیا، پریشانی سے نجات مانگی اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ تو یا تو اللہ رب العزت فوراً وہ چیز عطا کر دیتے ہیں اگر تمہارے لیے اس میں بھلائی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس دعا کے بدلے اللہ رب العزت تم پر سے مصیبت ہٹا لیتے ہیں۔ انسان ہے، گناہ کی وجہ سے کوئی تکلیف آ رہی ہوتی ہے، کوئی اور پریشانی بننے والی ہوتی ہے، یہ دعا کسی اور کام کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس پر جو مصیبت اترنی ہوتی ہے اللہ وہ دور فرما دیتی ہے۔ دعا تو مانگی تھی مال کے لیے، دعا مانگی تھی اولاد کے لیے، آنی بیماری تھی، آنی مصیبت تھی، آنا غم تھا، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت دور فرما دیتی ہے۔ فرمایا اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر دعا تمہارے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، وہ دعا وہاں محفوظ کر لی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اپنے ترازو کو دیکھے گا تو وہ اعمال جو اس نے کیے ہی نہیں ہوں گے، اللہ سے عرض کرے گا اللہ یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں تھے، یہ کیسے میرے ترازو کے اندر آ گئے، میرے اعمال نامے کے اندر لکھ دیے گئے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر دعائیں مانگی تھی وہ تیری قبول نہ ہوئی، آج تجھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان تب خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری کے ساری یہاں میرے لیے ذخیرہ بن جاتا۔ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ دنیا کے اندر میں مانگتا رہتا اور قبول نہ ہوتی، میں مصائب کو دور کرنے کے لیے اللہ سے فریاد کرتا رہتا اور قبول نہ ہوتی، تو آج اس دعا کا صلہ جو مجھے مل رہا ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مانگا کرو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا وہ دعا تاخیر سے قبول ہوتی ہے لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، تینوں رست سفر کر رہے تھے، ایک جگہ ٹھہراؤ کیا تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں جس جگہ پر بیٹھے تھے اوپر سے ایک پتھر آیا اور راستہ بند کر دیا جہاں سے انہوں نے نکلنا تھا، پہاڑ کے اندر پھنس گئے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ زندگی کے اندر اگر تم نے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی خاص عمل کیا ہوا ہو تو آج اللہ کے سامنے دعا میں اس عمل کو یاد کرے، وسیلہ دے کہ اللہ رب العزت اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ تو لمبا واقعہ ہے، غرض ایک دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین تھے، میں ان کے لیے روزانہ دودھ لاتا ان کو پلاتا، ایک دن میں گھر آیا وہ سو گئے تھے، میرے بچے بھوکے تھے، تو اللہ میں نے بچوں کو نہیں پلایا، میں والدین کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ جاگ گئے، پھر میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے بچوں کو پلایا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو اس دعا اس عمل کی برکت سے اے اللہ یہ مصیبت دور فرما۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گئے، روشنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو دوسرے نے بھی اللہ کے سامنے اپنی دعا رکھی، اللہ رب العزت نے مزید پتھر ہٹا دیا۔ تیسرے نے دعا کی، وہ پتھر بالکل ہٹ گیا، ان تینوں کی مصیبت سے نجات ہو گئی۔ تو فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تم دعا کرتے ہو فوراً رزلٹ آ جاتا ہے، یہاں انہوں نے دعا کی وہاں اللہ رب العزت نے فوراً اس کا رزلٹ اتار دیا اور پتھر اور مصیبت دور کر دی۔ اور فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے تم دعا کرتے ہو وہ جلد قبول نہیں ہوتی لیکن بعد میں جا کے ضرور قبول ہوتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ مکمل دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کی برکت سے یہاں پہ لوگوں کو جمع فرما، پھل فروٹ کی روزی عطا فرما، اور
اور دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسے نبی کو پیدا فرما جو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اب وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن قبول ہزاروں سال کے بعد جا کر ہوئی، کہ وہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اولاد میں ایک ایسی شخصیت پیدا فرما، تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے نسلوں کے بعد کیوں نہ ہو۔ تو دعا مانگا کریں، ایسا نہ یہ سوچ کر کہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی ایسا نہ ہو۔ دعا ضرور مانگا کریں، ہماری زندگی کے اندر قبول ہو نہ ہو، ہماری نسلوں میں جا کے وہ ضرور قبول ہو۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم شکر ادا کیا کرو۔ شکر اور صبر، یہ دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ جس انسان کے زندگی کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ انسان دنیا کے اندر بھی چین سکون والی زندگی جیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو میری نعمتوں پر تم شکر ادا کیا کرو، میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، میں اس کے اندر اضافہ کر دوں گا، اس کے اندر بڑھوتری پیدا کر دوں گا۔ آج اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی نعمت دے رکھی ہے، کاروبار کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، صحت کی صورت میں ہے، اس پر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں۔ شکر ادا کریں گے تو نعمت کے اندر اضافہ ہوگا، نعمت کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ ناشکری کریں گے تو دی ہوئی نعمت بھی اللہ چھین لے گا۔ انسان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا، کیا لے کر آیا تھا جس پر تو ناشکری کر رہا ہے؟ تو اللہ نے اگر صحت دے رکھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پر شکر ادا کیا کر۔ آج انسان جو ہے وہ اچھے جوتوں کے لیے ناشکری کر بیٹھتا ہے کہ میرے پاس فلاں کے جوتے اچھے ہیں، میرے پاس تو جوتا ہی کمزور ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے لیے جوتا خرید سکوں۔ ایسے الفاظ نکالنے سے، منہ سے نکالنے سے قبل اتنا سوچ لیا کر کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس جوتا پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے، تجھے اللہ رب العزت نے کم از کم جوتا پہننے کے لیے پاؤں دے تو رکھے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑا جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے 2 ٹائم روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ لوگ ستائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے تجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، صحت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، کچھ بھی نہ دے رکھا ہو، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کر، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک عورت پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ فرمایا کہ عورت ذات ایک تو احسان کرنے والے کا، جو اس پر احسان کر رہا ہے اس کا شکر اتار دیتی ہے، دوسرا لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہے، مرد سے زیادہ ناشکری اور احسان فراموش وہ عورت کی ذات ہوا کرتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ان 2 چیزوں کی وجہ سے عورت کو جہنم کے اندر کثرت سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کہ عورت ذات ساری عمر چیزیں لا کر دیتے رہو، اچھا کپڑا، اچھا خرچہ، اچھا رہن سہن، کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ اس کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکیں، اس کو کپڑا نہ لا کر دے سکیں، تو وہ جتنے بھی احسان کیے ہوئے ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں لا کر دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سب کا انکار کر دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے آج تک کبھی سکھ کا چین، سکھ کی گھڑی دیکھی نہیں ہے، تو نے مجھے لا کر دیا ہی کیا ہے؟ ایک چیز نہ دو تو ساری چیزوں کا انکار کر دیتی ہے۔ احسان فراموش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص عورتوں کو منع فرمایا کہ ہر وقت شکر ادا کیا کرو، شوہر ہو اس کے سامنے،
اور لان تان سے منع فرمایا ہے کہ لان تان نہ کیا کرو، ان دو چیزوں کی وجہ سے میں نے جہنم کے اندر تمہیں کثرت سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اور شکر کے ساتھ ساتھ صبر ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قربان جاؤں کہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوتی ہے صبر کرنے سے۔ ایک انسان صبر کرتا ہے تو صبر کا سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ معیت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا کوئی تعلق والا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سربراہ ہے، وہ آپ سے یوں کہہ دے کہ آج کے بعد آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ بے فکر ہو کر کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہر موقع پر، ہر مقام پر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو جی میں آتا ہے وہ کریں، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کوئی تعلق والا، کوئی بڑا، کوئی افسر، کوئی بریگیڈیئر آپ کو یوں کہہ دے کہ آپ یہ کام کھل کر کریں، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو آپ فوراً میرے پاس آئیں، آپ کو کوئی مشقت نہیں آئے گی، آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تو انسان کی ٹور بدل جاتی ہے کہ فلاں نے مجھے کہہ دیا ہے، اس کا تعلق ہے میرے ساتھ، اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، شانہ بشانہ کھڑا ہے، وہ میرے کام آئے گا، اس نے مجھے وعدہ کر دیا ہے کہ تم نے جو بھی کرنا ہے کھل کر کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو انسان کا جب کسی انسان کا اس کے ساتھ تعلق بن جائے، اس کی معیت نصیب ہو جائے، تو انسان کا رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس انسان نے صبر کرنا سیکھ لیا اللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اور انسان اکثر بے صبری اور ناشکری کب کرتا ہے؟ انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے، یہ بے صبری کب کرتا ہے اور ناشکری کب کرتا ہے؟ مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ انسان بے صبری تبھی کرتا ہے جب اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت اس سے چھین لی جائے تو اس پر یہ بے صبری کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت جب اس سے واپس چھین لی جائے تو اس پر ناشکری کرتا ہے۔ دی ہوئی نعمت کم مل جائے تو اس پر ناشکری کرتا ہے۔ کیوں؟ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ دو شخص ہیں، میں کسی کو ایک گاڑی دیتا ہوں، موٹر سائیکل میں نے کسی کو پکڑا دی، اور پکڑاتے وقت میں نے اس سے یہ کہہ دیا یہ میری موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس امانت ہے، آپ استعمال کرتے رہے، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، جب میرا دل کرے گا میں آپ سے لے لوں گا۔ موٹر سائیکل یا گاڑی یا رقم یا کوئی بھی گھر، اس کو میں نے کس شرط پر دیا کہ یہ آپ کے پاس میری امانت ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اندر رہیں، اس کے اندر وقت گزاریں، اس کو جو کام میں لانا چاہتے ہیں آپ لائیں، جب میرا دل کرے گا یہ امانت ہے آپ کے پاس، میں آپ سے لے لوں گا۔ ایک اس شرط پر یہ سمجھاتے ہوئے اس کو وہ چیز دے دی گئی، اور لینے والا بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ چیز میرے پاس امانت آئی ہے۔ دوسری دینے والے نے وہ چیز اس کو پکڑائی اور کہا کہ یہ آپ کی چیز ہے، آپ رکھیں، استعمال کریں، اس کو اس کا مالک بنا دیا۔ تو استعمال کرنے والے نے خود کو اس کا مالک سمجھ لیا، استعمال کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں فرق ہے، توجہ کیجیے۔ اب جس نے اسے وہ گھر تحفہ دیا ہوا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس نے اسے وہ گھر صرف اور صرف امانت کے طور پر دیا ہوا ہے، سال، 2 سال، 3 سال کے بعد وہ شخص آیا جس نے امانت دی ہوئی تھی اور اسے کہتا ہے یہ موٹر سائیکل تجھے امانت دی تھی، یہ گھر تجھے امانت دیا تھا، یہ گاڑی تجھے امانت دی تھی، لہٰذا میں اب واپس لینا چاہتا ہوں، آپ یہ گاڑی یہ گھر مجھے واپس کر دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ گاڑی وہ موٹر سائیکل واپس کرتے وقت کیا اس واپس کرنے والے کو برا بھلا کہے گا؟ امانت کے طور پہ دی ہوئی چیز جب وہ واپس کر رہا ہے تو اس کو برا بھلا کہے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا۔ بے صبری کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا۔ گالی گلوچ دے گا؟ قطعاً نہیں دے گا۔ کیا کرے گا؟ کرتے وقت شکریہ ادا کرے گا، چیز بھی واپس کر رہا ہے اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہے کہ یہ چیز تو نے مجھے دی تھی، میں اس کا مالک نہیں تھا،
یہ میرے پاس امانت تھی، سال 2 سال 3 سال میں نے استعمال کی، اس گھر کے اندر اس سے میں نے فائدہ اٹھایا، آپ کی رقم سے میں نے فائدہ اٹھایا، لہٰذا آپ اس کے مالک تھے، یہ چیز آپ کی ہے، یہ آپ لے لیں۔ خوشی کے ساتھ شکریہ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ چیز وہ واپس اپنے مالک تک پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس نے وہ چیز لی تھی، اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لی تھی کہ اس چیز کا میں مالک نہیں ہوں، یہ چیز میرے پاس امانت ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اس کو وہ چیز دے دی تھی، مالک بنا دیا تھا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس گھر کا میں مالک ہوں، اس گاڑی کا میں مالک ہوں، اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے دی ہے، اس نے مجھے مالک بنا دیا ہے۔ بے فکر ہو کے وقت گزر رہا ہے 2 سال 3 سال، اچانک وہ آیا، گھر پہ دستک دی، باہر نکلا، اس سے پوچھتا ہے جناب میری موٹر سائیکل واپس کرے، تو کیا وہ دے گا؟ وہ جھگڑا کرے گا، کہے گا کیوں؟ یہ تو آپ نے مجھے دے دی تھی، اس کا مالک تو میں ہوں، یہ گھر آپ نے مجھے دے دیا تھا، اس کا مالک میں ہوں۔ حالانکہ دونوں چیزوں میں مالک کوئی اور تھا، پہلے بھی جس نے دی تھی تب بھی مالک کوئی اور تھا، اس نے استعمال کرنے کے لیے دی تھی، اب بھی حقیقت میں مالک کوئی اور ہے، اس نے اس کو دے دی، لیکن اگر یہ دوبارہ اپنی چیز لینا چاہتا ہے تو جس نے لی ہوئی وہ جھگڑا بھی کرے گا، اور اس کے دل کے اندر خیالات بھی آئیں گے، حتیٰ کہ شاید گالی گلوچ تک بھی بات چلی جائے، لڑائی جھگڑے تک بھی بات چلی جائے، عدالت تک بھی بات چلی جائے، اور دیتے وقت ناشکری بھی کرے گا، بے صبری بھی کرے گا، رونا دھونا بھی شروع کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لی تھی کہ اس چیز کا اب میں مالک بن گیا ہوں، لہٰذا یہ چیز مجھ سے چھینی نہیں جائے گی۔ تو جب وہ پرانا مالک آیا اور اس نے کہا یہ چیز آپ مجھے واپس کریں، تو دیتے وقت اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بے صبری ہو رہی ہے، گالی نکال رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، شکریہ کے الفاظ کبھی نہیں نکالے گا۔ یہی فرق ہے ہماری زندگی کے اندر، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ ہم جب بے صبری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اگر کسی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے تو کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، آپ اور میں جب پیدا ہوئے تو کیا یہ گھر، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے، بالکل خالی ہاتھ، نہ کپڑا تھا، نہ گھر تھا، نہ پیسہ تھا، نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ عقل تھی، نہ علم تھا، کوئی نعمت نہیں تھی ہمارے پاس سوائے اس بدن کے۔ وہ آئے یہاں، اللہ رب العزت نے ہمیں گھر دیا، گاڑی دی، اولاد دی، شادی ہوئی، ہر نعمت عطا کر دی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری نعمتیں انسان اس کا مالک نہیں بنتا زندگی کے اندر، انسان اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے، بجائے یہ کہ کسی نعمت کا مالک بن جائے۔ تو اللہ کا نوکر ہے، غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، تجھے اللہ نے خالی ہاتھ پیدا کیا، دنیا کی زندگی عطا کی، تجھے گھر دیا رہنے کے لیے، مکان دیا، اولاد دی، بیوی دی، ان میں سے کسی چیز کا تو مالک نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے بدن کا بھی مالک نہیں ہے۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اپنی جان لینا کیوں حرام ہے؟ اس وجہ سے حرام ہے کہ اس جان کا تو مالک نہیں ہے، اپنے وجود کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اپنی انگلی سے خون بہانا تک حرام ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، مارنا، نوچنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس بدن کا تو مالک ہے ہی نہیں، یہ بدن تو اللہ کا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ نعمت جو تجھے ملی ہوئی ہے، یہ گھر جو تجھے ملا ہوا ہے، یہ اولاد جو تجھے ملی ہوئی ہے، یہ بیوی جو تجھے ملی ہوئی ہے، یہ صحت جب تجھے ملی ہوئی ہے، تو اس کو تو نے کیا سمجھ لیا؟ اسے ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لی، اور ہم نے خود کو اپنا اس کا مالک سمجھ لیا۔ غلطی یہاں پر آ کر ہم سے ہو گئی کہ ہم نے دولت کا مالک سمجھ لیا خود کو، میں اس گھر کا مالک ہوں، اس گاڑی کا مالک ہوں، ان اولاد کا مالک ہوں، اس بیوی کا مالک ہوں، اس فیکٹری کا مالک ہوں، اس کاروبار کا مالک ہوں، اس گاڑی کا مالک ہوں، ان کوٹھیوں فیکٹریوں کا مالک ہوں۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، اولاد مر گئی، تو انسان واویلا کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے۔ کیوں؟
کہ میری چیز مجھ سے چھین لی گئی، نہ بے صبری کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، شکریہ کے الفاظ نہیں نکالتا، روتا ہے دھوتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خود کو اس کا مالک سمجھ رہا تھا، اور جب اللہ نے جو کہ حقیقی مالک ہے اس نے وہ چیز چھینی تو اب اسے تکلیف ہونا شروع ہو گئی، تڑپنے لگا۔ مال دیا ہوا تھا، اللہ نے چھین لیا، رونا دھونا شروع کر دیا، تڑپنے لگا، بے صبری کے الفاظ، یہ مصیبت اللہ نے ہمارے ہی گھر بھیجنی تھی، ہم نے کبھی چین اور سکون کا دن نہیں گزارا، سکون کی رات نہیں دیکھی، ساری زندگی تکلیف کے اندر گزر گئی ہے، تجھے کیا حق بنتا ہے کہ تو ایسے الفاظ کہے؟ تیرے پاس تھا ہی کیا؟ تو لے کر کیا آیا تھا؟ کون سی نعمت تو ساتھ لے کر آیا تھا؟ یہ سب تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر اللہ لیتا ہے تو میں اور آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نعمت پر ناشکری کے الفاظ ادا کریں؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اولاد اسی نے دی، وہ نہ دیتا تو میں جتنا مرضی زور لگا لیتا میں اولاد نہیں پیدا کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کی امانت ہے، اگر وہ اپنی امانت مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اس پر صبر کروں گا، میں اس پر ناشکری نہیں کر سکتا، میں اس پر بے صبری نہیں کر سکتا، میں اس پر صبر کروں گا، اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا، کیونکہ اس چیز کا میں مالک ہی نہیں تھا۔ اگر یہ ذہن ہمارا بن جائے کہ نہ تو میں مال کا مالک ہوں، نہ میں اولاد کا مالک ہوں، نہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، نہ میں صحت کا مالک ہوں، نہ میں اپنے بدن کا مالک ہوں، نہ میں دولت کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے جو چیز دی تھی اس نے لے لی، اس کی تھی اس نے دی تھی، میں نے استعمال کر دی، اس نے لے لی، تو کبھی انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ نہ نکلے، کبھی انسان نہ شکرہ نہ بنے، وہ ہر حالت میں شکر ادا کرے۔ خالی ہاتھ آیا تھا، 2 ٹائم کی روزی دے دیتا ہے، بدن کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس پر بھی ہماری زبانوں سے شکر نکلے گا۔ رہنے کے لیے چھت دے دی ہے، اس پر بھی شکر نکلے گا۔ پہننے کے لیے کپڑا دے دیا ہے، اس پر بھی شکر نکلے گا۔ اولاد دے دی ہے، اس پر بھی شکر نکلے گا۔ نہیں دی ہے، اس پر بھی شکر نکلے گا۔ بچیاں دی ہے، اس پر بھی شکر نکلے گا۔ بچے دے دیے ہیں، اس پر بھی شکر نکلے گا۔ کبھی موقع آیا چھین لی، اس پر بھی شکر نکلے گا، بے شکری کے الفاظ نہیں نکلے گا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ ابو طلحہ کی بیوی تھی، قربان جاؤں، سننے میں بہت دفعہ سنا ہے کہ انسان کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے، عورت کی ذات کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں جب دل کے اندر ایمان آ جائے تو پھر عورت صبر کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ ابو طلحہ کی بیوی ہے، صحابی رسول ہے، اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا ہے، خوشی ہے، لخت جگر ہے، دل کا ٹکڑا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کام پر گئے، ماں ہے، گھر میں بیٹا ہے، اب پیچھے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پیچھے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، اب رات کا وقت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب ام سلیم اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہوتی تو کیا کرتی؟ رونا دھونا، پیغام پہنچاتی کہ تم کام پہ بیٹھے ہوئے، تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، فوراً گھر پہنچو، اور ہلا گلا لگا ہوا ہوتا، محلے دار اکٹھے ہوئے ہوتے، وہ گھر آتا پریشان ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر خاموشی ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، چپ کر کے لا کے اس کو بستر پہ لٹا دیا، اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے، گھر آ کر بیٹھے، تھکے تھکائے آئے ہیں، بچہ کہاں ہے؟ کہا سو گیا ہے۔ ظاہر ہے والد گھر پہ آ جائے تو اولاد کو دیکھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھلاتا ہے، کھیلتا ہے، ہنساتا ہے، دل کا سکون ہوا کرتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گھر پہنچا، بیٹے کا حال پوچھا تو بیوی کیا کہنے لگی؟ سویا ہوا ہے۔ اچھا آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے، اتنے میں بیوی گئی، کھانا گرم کیا، لے کر آئی، ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد جب دیکھا کہ شوہر کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، سفر کی تھکاوٹ اتر گئی ہے، کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، تو پھر یوں نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، کیا قربان جاؤں، فرمانے لگی ابو طلحہ ایک بات بتاؤ۔ کہو کیا بات ہے؟ فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھوا دے اور تمہیں دے دے اور تم استعمال کرتے رہو، اور کسی دن وہ اپنی امانت لینے کے لیے واپس آ جائے تو کیا تم وہ امانت لوٹاؤ گے یا اپنے پاس رکھو گے؟ فرمایا وہ تو اس کی امانت ہے، وہ تو لوٹانی پڑے گی۔ فرمایا امانت لوٹاتے وقت بے صبری کرو گے، واویلا کرو گے یا اس پر صبر کرو گے؟
کہا بے صبری کس بات کی، واویلا کس بات کا، اس کی امانت تھی، اس نے دی ہوئی تھی، اس پر واپس کریں گے، اس پر شکر کریں گے۔ فرمایا ہمارا بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے دیا ہوا تھا اور اللہ نے ہم سے واپس لے لیا۔ تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ خبر دی؟ فرمایا اگر پہلے خبر دیتی تو آپ تھکے ہوئے تھے، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، تو وہ تو جو اللہ کا حکم تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس پہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ تو میاں بیوی خاموش ہو گئے، اس پر صبر کیا۔ صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنا، یا رسول اللہ میری اہلیہ نے یوں معاملہ کیا میرے ساتھ۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک اور بچہ پیدا ہوا جن کا نام تھا عبداللہ۔ تو قربان جاؤں کہ صبر کے نمونے تھے یہ لوگ، کیا مثال پیش کی ہے ہمارے لیے کہ بچہ گھر کے اندر فوت ہو گیا، شوہر تک کو نہیں بتایا، اور اگر بتایا بھی تو کس انداز کے اندر بتایا کہ یہ بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت، ہمارا اپنا نہیں تھا، ہم اس کے مالک نہیں تھے، اور امانت جب لٹانے کا وقت آ جائے اسے لٹایا جاتا ہے، اسے اپنے پاس نہیں رکھا جاتا۔ تو لہٰذا امانت لٹا دی جاتی ہے، یہ اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ تو آج میرے محترم دوستو جو بے صبری ہم سے ہو رہی ہے، اس کی پیچھے غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اپنا اس کا مالک سمجھ لیا ہے۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے مالک ہیں۔ جب ہم اس کو مالک سمجھیں گے خود کو، تو پھر جب نعمت ہم سے چھینی جائے گی پھر تکلیف ہوگی، اندر جو ہے وہ کلیجہ پھٹے گا، کیوں میں مالک تھا مجھ سے کیوں چھین لی گئی؟ جب امانت سمجھیں گے اللہ ہم سے لے گا تو دیتے وقت ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور قربان جاؤں اس پر ایک اور بات یاد آ گئی، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان نے دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، ہر حکم پورا کرتا رہا ہے، قیامت کے دن اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے تو سارے حقوق والے جمع ہو جائیں گے اور نمازیں لے جائیں گے، قرآن کی تلاوت لے جائیں گے، روزے لے جائیں گے، سارے اعمال ختم، ساری نیکیاں ختم، گناہ اس پہ ڈل جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ بچپن کے اندر جس کی اولاد فوت ہو جائے، نابالغ اولاد فوت ہو جائے، یہ ایسی نیکی ہے کہ ساری دنیا کا حق کیوں نہ کھایا ہوا ہو، یہ قیامت کے دن تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کہ دنیا کی ہر نیکی چھین جانے کا خطرہ ہے، لیکن اگر کس کی بچپنے کے اندر اولاد فوت ہو گئی ہے، قیامت کے دن یہی معصوم بچہ آئے گا اور جس ماں باپ پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے راستے پہ لے کے جائے گا، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس سے ہاتھ چھڑوائے اور کہے کہ یہ نیکی بھی مجھے عطا کر دو۔ یہ واحد ایسی نیکی ہے کہ یہ کسی انسان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے فَإِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جب بھی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچے اس پر فوراً یہ الفاظ ادا کر لیا کرو إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن آج ہم نے صرف اور صرف ان الفاظ کو مخصوص کر لیا ہے کسی کے فوتگی کے ساتھ، کسی کے مر جانے کے ساتھ۔ فون آ جائے آپ فوراً کہہ دیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اگلا کہتا ہے کون مر گیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون مر گیا؟ کیوں کہ ہم نے زندگی کے اندر ان الفاظ کو مخصوص کر لیا ہے ایک خاص چیز کے ساتھ، حالانکہ مصیبت وہ ہے، فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے اسے مصیبت کہتے ہیں، اور جب بھی آپ پہ کوئی ایسا لمحہ آئے کل یؤذی المؤمن کہ جب بھی مومن کو تکلیف پہنچے فہو مصیبت لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کے لیے مصیبت ہے، واجر لہ اور اس پر اس کے لیے اجر ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی باپ رشتہ دار والد فوت ہوا ہو اور 10-20 سال کے بعد اس کو اس کی یاد آ جائے بیٹھے بیٹھے، اور یاد آنے سے اس کو پھر اس کا غم تازہ ہو جائے، تکلیف پہنچے، تو فرمایا یہ بھی مصیبت ہے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کہ انسان پر جب بھی تکلیف کا موقع آئے، جب بھی مصیبت آئے، رستے میں چلتے ہوئے گر جائے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، کھانے کو جی کر رہے اچھی چیز نہ مل سکے، تکلیف ہوئی ہے، اچھا کپڑے پہننے کو دل کیا ہے نہیں مل سکا، تکلیف ہوئی ہے، اچھی گاڑی دیکھی ہے دل کے اندر تکلیف ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی اس کو صبر عطا، اس پر اس کو اجر عطا فرمائے گی، کیونکہ یہ اس کے لیے مصیبت ہے۔
اس کو تکلیف پہنچی ہے اس چیز سے، اور جس چیز سے مسلمان بندے کو تکلیف پہنچے گی اس پر اللہ اس کو جو ہے وہ صبر کرے گا، اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب بھی کسی بندے کو کسی بندی کو تکلیف پہنچے اور اس پر وہ الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت اس پر اس نعمت جو اس سے چھین لی گئی ہے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی نعمت چھین لی گئی اور آپ نے فوراً یہ الفاظ ادا کر دیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو فرماتے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے فوراً حضور کی یہ بات یاد آ گئی اور میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شوہر تھے، صحابی تھے، انتقال کر گئے، میں نے یہ کہا جب میری عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آ گیا اور اللہ نے مجھے صحابی سے بہتر نبی کا رشتہ عطا فرما دیا کہ پہلے صحابی کی بیوی تھی اب نبی کی بیوی بن گئی ہوں۔ تو دنیا کے اندر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی قبر پہ رو رہی ہے، حضور نے فرمایا بی بی صبر کر۔ اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، فرمایا صبر کس بات کا، اگر یہ مصیبت تجھے پہنچی ہوتی تو تب بات ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے اسے بتایا ارے بی بی تجھے کیا خبر، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فوراً بھاگتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہچانا نہیں اور میں صبر کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، صبر تو وہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے فوراً اس پر صبر کر، بعد میں رو دھو کر صبر خود بخود آ ہی جاتا ہے کہ رونا دھونا کر لیا، چیخ و پکار کر لی، جتنی بے صبری ہو سکتی تھی کر لی، اب کچھ نہیں بن رہا تو اب کہہ دیے کہ جی میں اس پر صبر کرتی ہوں، اللہ کی رضا ہے کیا کر سکتے۔ نہیں، صبر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو پیغام پہنچے، آپ کو معلوم ہو کہ فلاں نقصان میرا ہو چکا، فوراً یہ الفاظ نکال لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس پر میں اللہ کے لیے صبر کروں، اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ کی نعمت ہے اس پر جو ہے وہ صبر، ہر نعمت پر صبر، اس پر اللہ دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرما دے۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً 25ویں صدی کے بزرگ تھے اور انتہائی اعلیٰ درجے کے صوفی اور انتہائی اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے۔ علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے بزرگ تھے کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ ان کی دعا قبول فرما لیا کرتے تھے۔ بیمار ہو گئے، کھانسی شروع ہو گئی، کھانسی لگ گئی، تکلیف ہے، کالی کھانسی بن گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ رات عشاء کے وقت کھانسنا شروع کرتے، کھانستے 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 بستر پہ نہ لیٹ سکتے، رات کو نیند نہ آ سکتی، فجر کی نماز تک کھانستے رہتے۔ انتہائی مشقت اور انتہائی تکلیف کے اندر زندگی گزر رہی تھی۔ جب صبح ہوتی، فجر کی نماز پڑھتے اور آستانے میں آ کر بیٹھتے تو ایک لائن لگی ہوتی لوگوں کی، لوگ آتے حضرت مجھے فلاں تکلیف ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ حضرت ہاتھ اٹھاتے کہ اے اللہ اس کی تکلیف دور فرما، وہ شخص وہاں بیٹھا بیٹھا ٹھیک ہو جاتا اور چلا جاتا۔ دوسرا آتا مجھے فلاں تکلیف ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، دعا کرتے وہ شخص وہیں بیٹھا بیٹھا ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ نے مستجابت دعا کرتے فوراً دعا قبول ہو جاتی۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا، ماں بار بار کہتی کہ ساری دنیا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تیری دعا کی برکت سے اللہ ان کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ کہ ساری رات تیری تکلیف میں گزرتی ہے، تیرے نیند نہ آنے کی وجہ سے بیٹا چین کی نیند میں بھی نہیں سو پاتی۔ جب تجھے تکلیف ہوتی ہے، تیری ماں ہوں مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بیٹا تو اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ خاموش ہو جاتا۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا، 7 سال کھانستے کھانستے ایک دن ماں نے سوچا کہ ایسے اپنے لیے دعا تو کرتا نہیں ہے۔ ماں نے کیا کیا، برقع پہنا، خوب اپنے آپ کو چھپا لیا اور جو لائن مریدین کی لگی ہوئی تھی ان کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ جب ماں کا نمبر آیا پاس بیٹھی، اماں کیا بات ہے؟ فرمایا، آواز بدل کر کہا بیٹا
میاں صاحب ہاتھ اٹھاؤ اور میرے بچے کے لیے دعا کرو کہ ان کو کالی کھانسی ہے اور بڑے لمبے عرصے سے بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ تو میاں صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس بوڑھی اماں کے بیٹے کو صحت عطا فرما۔ دعا کی، وہ اماں اٹھ کر چلی گئی۔ اب رات ہوئی، بستر پہ بیٹھے، کھانسی نہیں آ رہی، کھانسی غائب ہو گئی۔ صبح تک بستر پہ لیٹے رہے۔ جب صبح ہوئی تو والدہ کے پاس چلے گئے اور قدموں کے اندر سر رکھ کر رونے لگے۔ فرمایا میری والد، تو نے میری بیماری کی صحت یابی کے لیے مجھ سے دعا کروا کر مجھ پر ظلم کر دیا، مجھ پر احسان نہیں کیا۔ کہنے لگی میرے بچے میں نے کیسے احسان نہیں کیا، ساری رات تڑپتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، جب تجھے تکلیف ہوتی تھی تو یہاں مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اب دیکھ کل رات سے کیسے چین کی نیند سویا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فرمائے میری اماں تجھے میں بتاتا نہیں تھا، لیکن آج بتا رہا ہوں کہ 7 سال سے ایسا مسلسل ہو رہا ہے کہ ساری رات میں کھانستا تھا، تکلیف ہوتی تھی اور میرا جو گلا ہے وہ پھٹتا تھا اور ایسی سخت قسم کی تکلیف ہوتی تھی کہ برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ لیکن میری اماں جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو ایک غائب سے آواز پڑتی تھی اور روز مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ میاں میر تمہارا کیا حال ہے۔ اماں اس آواز کے اندر جو لذت تھی، جو لطف تھا، جب مجھ سے میرا حال پوچھا جاتا تھا، اماں میری زندگی کے اندر ایک سکون تھا۔ میں اس آواز کو سننے کے لیے، اس حال کو پوچھنے کے لیے میں اپنی تکلیف دور نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میری اماں کل میں چین سے سویا ہوں، آج میرا کسی نے حال بھی نہیں پوچھا۔ تو انسان جب دنیا کے اندر تکلیف برداشت کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کہ انسان سے جو دنیا کے اندر نعمتیں چھینی جاتی ہے، وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تکبر کے بنا پر نعمتیں دی ہوئی اللہ چھین لیتا ہے۔ جس شخص نے دنیا کے اندر تکبر کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دی ہوئی اپنی تمام نعمتیں چھین لی ہے۔ اور تکبر کرنے والوں کا جو آخرت میں انجام ہے وہ تو ہے ہی، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس سے اپنی دی ہوئی نعمت چھین لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ قیامت کے دن جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذرہ کیا ہے، 2 تفسیریں کی ہیں۔ ایک ذرہ اسے کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کی جو قسموں میں سے جو سب سے چھوٹی قسم ہے، اس کو ایک چونٹی کو ذرہ کہتے ہیں۔ دوسری انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، اس کی کرنیں دیوار پہ پڑتی ہے، کمرے کے اندر جب وہ کرنیں جاتی ہیں، اس کے اندر کچھ ذرات اڑتے ہیں، اس ایک ذرے کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ فرمائے اتنا تکبر بھی اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے دل کے اندر ہے، وہ شخص کل قیامت کے دن جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر اسے کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے مزید فرمایا، ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اچھا کپڑا پہننا بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، اچھا ہے، اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی گاڑی رکھنا تکبر نہیں ہے، اچھی نعمتیں لانا تکبر نہیں ہے، اچھا گھر تکبر نہیں ہے، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے منہ موڑ لو۔ جب تمہارے سامنے کوئی حق بات کرے اور تمہیں معلوم پڑ جائے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ اور اپنی دولت اور اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ اللہ نے مجھے گاڑی دے رکھی ہے، میں اپنے سے چھوٹے والے کو کمزور اور حقیر سمجھ رہا ہوں، کیا ہے اس کے پاس؟ گاڑی والا رکشے والے کو حقیر سمجھ رہا، رکشے والا موٹر سائیکل والے کو حقیر سمجھ رہا ہے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ حسن کے بنا پر تکبر کرنا، مال کے بنا پر تکبر کرنا، اللہ رب العزت اس سے دنیا کے اندر حسن بھی چھین لیتا ہے اور مال بھی چھین لیتا ہے۔ یہ تکبر ایسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ عزت میری اوڑھنا بچھونا ہے، عزت میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اور تکبر میری چادر ہے۔ جو اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے دردناک عذاب عطا فرماؤں گا اور دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو یہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اور تکبر
اصل میں اگر کسی کے ساتھ ججتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ ججتا ہے۔ متکبر ذات وہی ہے جو ہر قسم کی قوت والی، طاقت والی، سلطنت والی، جس کی زندگی ہمیشہ کی، جسے کبھی موت نہ آئے گی، جو تمام قوتوں والا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر ساری سلطنتوں کا مالک ہے، ساری قوتوں والا ہے۔ اگر تکبر کسی کے ساتھ ججتا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ میری اور آپ کی کیا مجال کہ ہم تکبر کریں، میری اور آپ کی کیا اوقات کہ ہم تکبر کریں۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اور اس جسم پر، اس مال پر، اس گھر پر کیا تکبر کرنا کہ جس گھر سے آپ نے نکل کر 2 فٹ قبر کے گھڑے میں جانا ہے۔ اس کپڑے پہ کیا تکبر کرنا کہ جو کپڑا ان قریب آپ کے ورثاء آپ سے اتار کر کفن کا لباس پہنا کر آپ کو قبر کے اندر ڈال دیں گے۔ اس گھر پہ کیا تکبر کرنا، اس محل پہ کیا تکبر کرنا جس سے آپ کو نکال کر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس جسم پہ کیا تکبر کرنا، اس کی خوبصورتی پہ کیا تکبر کرنا کہ جسے ان قریب کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والا ہے۔ کیا اس جسم پر ہم تکبر کریں، اس مال پر ہم تکبر کریں، اس گھر، اس اولاد پہ ہم تکبر کریں جو اپنے ہی کندھوں سے اٹھا کر ہمیں قبرستان کے اندر چھوڑ آئیں گی؟ تو میرے محترم دوستو، تکبر ایک ایسی بری چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ جسے آج ہم حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کس قدر بلند مقام اور مرتبے والا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے ایک جنازہ دیکھا جس کے 3 ٹانگوں کو 3 مردوں نے پکڑا ہوا ہے اور چوتھے پائے کو ایک عورت نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ چاروں افراد قبرستان کی طرف جنازہ لے جا رہے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے، میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارے علاقے کے اندر کوئی چوتھا مرد نہیں تھا کہ جو اس جنازے کا پایا ہی پکڑ لیتا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ارے میاں، میں کیا بتاؤں، لوگ تو بڑے تھے لیکن میرے بیٹے کو حقیر سمجھتے تھے، اس کو ہلکا سمجھتے تھے، اس کو جو ہے وہ ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کسی نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ فرمایا کیا لگتا ہے تمہارا؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کیا ایسی برائی تھی؟ فرمایا یہ خسرہ تھا، خنثی جسے کہا جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے، اور اس کی حقارت کی وجہ سے لوگ اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنا گوارا نہ کیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں ساتھ ہوا، قبرستان گئے، جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا۔ رات کے وقت میں نے خواب کے اندر دیکھا خوبصورت نوجوان ہے میرے سامنے پیش ہوا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا ارے نوجوان کون ہے؟ فرمایا میں وہی شخص ہوں جس کا آج تو نے جنازہ پڑھایا ہے۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ فرمایا میں بڑا گنہگار تھا، میں ہر قسم کے گناہ لے کر گیا تھا، لیکن میرے اللہ نے اس بات پر میری بخشش کر دی کہ لوگ مجھے حقیر سمجھا کرتے تھے، لوگوں کے گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے اندر کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اور اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے حسن پر کبھی گھمنڈ نہ کریں، اللہ جلد چھین لیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اب بھی حیات ہے۔ یہ 15-20 سال قبل وہ اس قدر مالدار تھا کہ کروڑ پتی تھا تب، یعنی جس وقت لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں تھا اس وقت اس کے پاس کروڑوں روپے کا مالک تھا وہ شخص۔ ہمارے چاچا جان بتاتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ وہ یہ دریائے کابل سے، پشاور سے گزر رہا تھا، تو ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی رکوائی۔ کیا کرنے کے لیے؟ کہا ذرا گاڑی روکو۔ گاڑی سے اترا اور آیا اور دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر جیب سے ہزاروں کی کاپی نکال کر دریا کے اندر یوں پھینکی اور کہا کہ کل کو یہ دریا بھی کہے گا کہ فلاں بن فلاں یہاں سے گزر گیا اور میرے حوالے کچھ نہ کر کے گیا۔ پیسے پہ اس قدر گھمنڈ اور اس قدر غرور کہ یہ دریا یہ نہ کہہ دے کہ یہ فلاں یہاں سے گزرا تھا اور خالی ہاتھ گزر گیا، مجھے کچھ نہ دے کر گیا، لے دریا تو بھی کیا یاد رکھے گا، اور ہزاروں کی کاپی پکڑ کر یوں پانی کے اندر بہا دی۔ تو میرے چاچا جان بتاتے ہیں یہ گزشتہ سال کی بات ہے، وہ دونوں حیات ہیں۔ فرمایا میں پشاور جنازے پہ گیا تو جنازہ پڑھنے کے بعد وہی شخص مجھے سائڈ پر لے جا کر کہتا ہے ذرا 2000 روپے ادھار دینا، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ جس کے پاس چند سال قبل کروڑوں کی دولت تھی، لیکن تکبر کی بنا پر اللہ رب العزت کو اتنا ناگوار ہوا کہ اللہ اس تکبر کی وجہ سے انسان کو فقیر، مسکین اور بیمار بنا کر مارتا ہے۔
3 گناہ ایسے ہیں، 3 گناہ جس کی وجہ سے انسان فقیر مرتا ہے۔ کروڑوں کی دولت کیوں نہ ہو، فقیر مرے گا۔ ایک سود کرنے والے کے پاس اربوں کی دولت کیوں نہ ہو، یہ دنیا سے جب جائے گا تو فقیر بن کے مرے گا۔ دوسرے نمبر پر کروڑوں کی دولت کیوں نہ ہو، زانی انسان کبھی مالدار نہیں مرے گا۔ زانی انسان کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو فقیر بنا کر ماریں گے، ہر طرف سے مصائب اس پر پیش آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر مال اور دولت پر تکبر کرنے والے کو اللہ فقیر بنا کر مارتے ہیں۔ تو اگر چین اور سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر چند چیزوں کا اضافہ کیجیے اور چند چیزوں کو نکالیے۔ صبر اور شکر پر اضافہ کیجیے، اور تکبر اور حسد اور بغض اور کینہ اس کو اپنی زندگی سے دور کیجیے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر چین اور سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔